میرا اگلا سوال ڈاکٹر نوشین صاحبہ سے ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم ایک لفظ سنا کرتے تھے گلوبل وارمنگ. بچپن میں ہم نے اسکول میں پڑھا تو بھائی گلوبل وارمنگ ایک ہلکا سا سیگمنٹ تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ امپورٹنٹ ٹاپک بنتا گیا. اس وقت کلائمیٹ چینج کی بحث نہیں تھی, اس وقت تو انوائرمنٹ کے کانٹیکس میں گلوبل وارمنگ ایک چھوٹی سی چیز تھی. اس وقت لوگ چونکہ گرمی کا یہ تناظر بھی نہیں تھا تو شاید اس طرح سمجھا بھی نہیں جاتا تھا. رواں سال جولائی میں اقوام متحدہ نے بڑی سخت قسم کی وارننگ جاری کی. وہ کہتے ہیں ناؤ وی آر لیونگ ان بوائلنگ ایرا, وہ کہہ رہے ہیں گلوبل بوائلنگ ایرا. تو اب یہ جو ہے گلوبل بوائلنگ والی بات آ گئی. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کراچی سمیت پوری دنیا کے خاص طور پر پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ گرمی جو ہے وہ اب ایک مسئلے کے طور پہ سامنے آ رہی ہے. تو آپ اس درجہ حرارت میں اضافے کو, کیونکہ کراچی اربن لیب اس پہ خاص طور پہ ہیٹ کے کانٹیکس پہ کام کر رہا ہے, تو اس درجہ حرارت میں اضافے کو مختلف کمیونٹیز پر اس کے اثرات کس طرح ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ادارے جو ہے وہ اگین وہ بات آ گئی, اداروں کی بات پلوشا نے بھی کی, تو گرمی کو لے کر ہمارے ادارے کس حد تک سنجیدہ ہیں؟ شکریہ بہت بہت توحید, یہ بہت ایک اہم سوال آپ نے پوچھا. تو میں اس سوال کا جواب دو حصوں میں دوں گی. اچھا جی, سب سے پہلے تو جو سارا جو گلوبل وارمنگ کے جو تاثرات ہیں, اور اب یہ ڈسکورس شفٹ ہو گیا ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اے وارمنگ پلانٹ, اٹس ایکچولی اے بوائلنگ پلانٹ. اور یہ ایک ریالٹی ہے. اور اب وہ جو 1.5 سیلسیس تھریش ہولڈ ہے, تو کلائمیٹ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم وی ول ایکسیڈ دیٹ, اینڈ اف ناٹ ول بی ایکسیڈ اٹ ویری سون. اینڈ سردار صاحب شاید آپ اس پر بھی کچھ گفتگو کر سکتے ہیں ایونچولی. تو اب اس قسم کی ٹرانسگریشنز, ایکسیسز, تھریش ہولڈ, لیپس کا امپیکٹ شہروں پہ کیا ہے. میں شہروں پہ کام کرتی ہوں, آئی ایم سٹی اینڈ ریجنل پلانر. تو میرا فوکس زیادہ تر شہروں پہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رورل از ناٹ امپورٹنٹ. ان فیکٹ رورل اور اربن کی جو ڈائنامکس اور ریلیشن شپس ہیں وہ بہت کمپلیکس ہیں, وہ ہسٹوریکل ہیں, کلونیل, پوسٹ کلونیل ہیں. اور مگر if we just focus on the urban aspect for a moment, temperatures, global warming کے جو تاثرات شہروں پہ ہیں ان کی جو permutations اور dynamics ہیں وہ رورل سے ذرا فرق ہیں. اور وہ لارجلی اس لیے ہے کیونکہ urbanization کے جو impacts ہوتے ہیں شہروں پہ, اس سے جو اربن ہیٹ آئلینڈ کا جو UHIS کا جو افیکٹ ہوتا ہے خاص کر, وہ گلوبل وارمنگ اور رائزنگ ٹیمپریچرس کے ساتھ انٹرسیکٹ کر کے شہروں پر اس کے تاثرات اور بھی کچھ زیادہ انٹینس ہوتے ہیں. تو اب ہم نے صرف کراچی اربن لیب میں نہیں, صرف کراچی پر نہیں, پر اور بھی شہروں پر جو ہم نے کام کیا ہے دوسرے کالیگس کے ساتھ اکراس جکارٹا انڈونیزیا, حیدرآباد ان انڈیا, ایز ویل ایز پارٹس آف ایسٹ افریقہ, ہم نے یہ سیکھا ہے کیونکہ ہماری اپنی لرننگ بھی اس سے جاری ہے. ہم اپنے آپ کو ایکسپرٹس نہیں سمجھتے, ہم ریسرچرز ہیں, تو ہم کو لرن کرنے کے لیے اپنے کولیبریٹرز کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرتے ہیں ود ان پاکستان اینڈ اکراس ادر ریجنز آلسو آف دس ورلڈ. تو ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ جو سب سے بڑے جو تاثرات آتے ہیں وہ ونربل کمیونٹیز پہ آتے ہیں. اور ونربلٹی سے میں واٹ ڈو آئی مین بائی ونربلٹی, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ کمیونٹیز ہیں جو غربت میں مبتلا, کرٹیکل انفراسٹرکچرز کا ایکسیس ان کے لیے بہت کم ہے. کرٹیکل انفراسٹرکچرز کس قسم کے, صرف بجلی اور پانی نہیں, مگر وینٹیلیشن اور شیڈ کا ایکسیس, یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جب ہم ٹیمپریچر, رائزنگ ٹیمپریچرز, ہیٹنگ سٹیز کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ انیکوالٹی, اسٹرکچرل ڈائنامکس. مجھے ایک جرنلسٹ نے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس عورتوں کو کس طرح امپیکٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیں, پہلے آپ جب بفور یو ایون تھنک اباؤٹ کلائمیٹ چینج امپیکٹس, ایک اسٹیپ پیچھے لیں آپ اینڈ تھنک اباؤٹ لانگ اسٹینڈنگ اسٹرکچرل ڈائنامکس of poverty, inequality, governance failures, housing issues, evictions, anti-encroachment drives, all of these dynamics that have been ongoing in cities like Karachi for decades and decades and decades, جو عام آدمی اور عام عورت کی زندگی میں ایسے ڈیلی ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں اور چلتے آ رہے ہیں فار ڈیکیڈز. اب وہ ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ ڈو ٹیل کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج امپیکٹس کے ساتھ. سو واٹ آر کلائمیٹ چینج؟ جب ہم ایکسٹریم ہیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں, اٹس ناٹ جسٹ ایکسٹریم ہیٹ دیٹ از کلنگ پیپل, اور وہ ایکسٹریم ہیٹ بائی دا وے از ویری اسٹیلتھ لائک, اینڈ مور پیپل ڈائی آف کرونک acute heat and extreme heat than the impact of floods. This is a fact and it's out there. Agar aap usko Google bhi kar lein, not on Wikipedia but other good sources, you will find out quite shockingly that actually extreme heat kills more people than floods. Extreme heat impacts people's health, it impacts their lives, but long before extreme heat actually hits people in such a way, structural issues, power issues, inequality issues have already eroded people's capacity to recover.
رائٹ. سو ہم ریزیلینس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اڈیپٹیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, میرا فوکس ونربلٹی پہ ہے زیادہ تر. میں پوری کانورسیشن کلائمیٹ چینج امپیکٹس کے بارے میں ونربلٹی سے شروع کرتی ہوں, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ ہر شہر کی اور عام آدمی اور عام عورت, انفارمل سیٹلمنٹ, سلمس, جو بھی ان کو آپ بلانا چاہتے ہیں, ہاؤسنگ ایشوز, ایوکشنز, پہلے آپ اس ونڈو سے آئیں, کم ان فرام دیٹ لینس اینڈ دین یو کنیکٹ دیٹ ود کلائمیٹ چینج امپیکٹس. تو ایکسٹریم ہیٹ کی جو سب سے بڑے تاثرات ہیں وہ انہی قسم کی ونربل کمیونٹیز پہ ہو رہے ہیں. اگر جب لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں, جب وہ ایک 20 گز کی زمین جس پر ان کا ایک کلیم تھا فار واٹ ایور ریزنز, رائٹ. اب میں یہ لیگیلٹی کے ایشوز میں نہیں جانا چاہتی, مگر یہ ایک پرانی کہانی ہے. الٹیمیٹلی اٹس دا اسٹیٹ دیٹ ڈیسائڈز ہوز الیگل اینڈ ناٹ الیگل. مگر جو بات ساری ہے کہ اگر 20 گز کی زمین اور اس پہ جو گھر آپ نے گراؤنڈ+1 گراؤنڈ+2 بنایا ہے, وہ آپ سے چھین لیا جائے اور آپ کے سر پہ کوئی چھت نہ ہو, تو ایکسٹریم ہیٹ کے امپیکٹس کیا, ویدر اٹس انڈور اور آؤٹ ڈور, آپ تو ویسے ہی بے گھر ہو گئے. تو یو نو آئی مین اٹس end of life, end of story, end of livelihood systems and so forth, right? So with precarity rising, vulnerability rising, extreme heat impacts are becoming more complex in the lives of ordinary citizens. اب اس کے ساتھ جو دوسری بات پہ میں ذکر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر جب ہم گرمی کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم صرف ہیٹ ویوز پر آ کر ہماری کانورسیشن رک جاتی ہے. ہیٹ ایکچولی بہت ایک ڈائنامک چیز ہے, اور اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہیٹ وی ہیو ٹو گو بیانڈ ہیٹ ویوز. ہیٹ ویوز ایک ون ٹائم ایونٹ ہے, وہ ایک ریجنل ایونٹ ہے, مگر کرونک ہیٹ اور ایکیوٹ ہیٹ ہے, اٹس مور لانگ اسٹینڈنگ. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کراچی اربن لیب میں ہم نے صرف کراچی پر 60 سال کی ہم نے ڈاٹا لی فرام the Met Department and from the مسرور ایئر فورس بیس. کراچی کے 3 ڈاٹا پوائنٹس ہیں ہیٹ کو اور ویدر کو اسٹڈی کرنے کے لیے. ناٹ مینی ڈاٹا پوائنٹس, there should be more data points, but اگر 3 بھی ہیں تو بہت بڑی بات ہے. تو ہم نے 2 ڈاٹا پوائنٹس سے ہم نے انفارمیشن لی. جنا ایئرپورٹ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے ہمیں اسسٹ کیا مسرور ایئر فورس بیس سے, اور ہمارے کالیگ ہیں جو انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے بڑی زبردست یہ ڈاٹا سیٹس کو اسٹڈی کیا. ہماری کراچی اربن لیب کی رپورٹ اسکوپنگ اسٹڈی جو ہیٹ پر ہے اور کراچی پہ ہے, اٹس اویلیبل آن لائن. اور ہم نے اس ڈاٹا سیٹس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کراچی از ایکچولی وارمڈ بائی 1.5 سیلسیس ان دا لاسٹ 60 years. بٹ واٹ از ویری فیسنیٹنگ از کہ نائٹ ٹائم وارمنگ ہیز گون اپ بائی 2.4 سیلسیس. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا وہ اربن ہیٹ آئلینڈز رات کے وقت خاص کر جو ہیٹ کے جو تاثرات ہیں, گرمائش کے تاثرات ہیں, وہ اور بھی بڑھ جاتے ہیں. اور اس انفارمیشن کو اس ڈاٹا کو ہم کورابوریٹ کر رہے ہیں ود کوالٹیٹیو ڈاٹا سیٹس, وچ مینس لوگوں کے ساتھ انٹرویوز. ہم نے کراچی کے توحید ہیز بین اے پارٹ آف دس. ہم نے کراچی کے آلموسٹ 56 ایریا نیبرہڈس میں ہم نے کام کیا ہے, لوکنگ ایٹ فرام دا کوالٹیٹیو ایسپیکٹ, ایتھنوگرافی, open ended interviews, 15,000 household surveys, almost 5,000 occupational surveys. All of this information is going to be made available publicly very soon. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی رات کو جو گرمی ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہوتی, اور خاص کر جب آپ ایک ڈینس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, جب آپ کے پاس کرٹیکل انفراسٹرکچرز نہیں ہیں, شیڈ نہیں ہے, وینٹیلیشن, خاص کر وینٹیلیشن, رائٹ, کہ ہوا نہیں آتی, چھوٹے چھوٹے کمروں میں گھسے ہوئے ہیں, اور اس میں جینڈر کا بھی, جنس کا بھی اس کے ساتھ ایک پورا ڈائنامک جڑا ہوا ہے. اب اس کے بارے میں ابھی نہیں بات کرنا چاہتی. we'll have an opportunity later, so I'll stop right there. Thank you.